عورتوں کو پردے کے جو احکامات قرآن میں اللہ رب العزت نے، سورہ نور میں اللہ رب العزت نے عورتوں کو فرمایا، اور سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے عورتوں کو فرمایا کہ اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے دوپٹوں کو اس طرح ڈالیں اوپر سے اپنی اوڑھنیوں کو کہ ان کے یہ گلے بھی ڈھانپے جائیں۔ آج سارا کچھ ننگا ہے، ہماری مسلمان خواتین ہیں، ایک تو میڈیا پہ ایسی خواتین جو رول ماڈل بن کے آتی، جن کو ہماری بچیاں، ہماری مائیں بہنیں دیکھتی ہیں اور ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتی، وہ ننگی ہوتی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی مصداق ہیں، کاسیاتن عاریاتن، کپڑے پہن کے بھی ننگی ہیں، اور پھر ان کو کاپی کرنے والی ہماری مائیں بہنیں، ہمارے گھروں کی عورتیں، مسلمان گھروں کی عورتیں۔ ایک حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، باجماعت نماز پڑھنے والے، لیکن فتنہ دیکھیں کہاں تک پہنچا ہے۔ افسوس ہے ان کے گھروں میں بھی، اللہ ماشاءاللہ، اللہ رب العزت جن کو ہدایت اور توفیق دے۔ اکثریت مسلمانوں کے گھروں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین کی مصداق بن رہی ہیں کہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں اور باہر نکل کر غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی۔ اور قرآن نے کیا حکم فرمایا ہے کہ اپنی اوڑھنیوں کو ایسے اپنے اوپر پھینکو آپ کا سارا جسم ڈھانپا جائے، اور وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، فرمایا کوئی عورت زور سے اپنا پاؤں بھی زمین پر نہ مارے تاکہ اس نے اگر کوئی پازیب وغیرہ پہنی ہے تو اس کی آواز بھی غیر مرد کو نہ آئے۔ اور یہ تو قرآن کا حکم ہے، سورہ نور ہے۔ اب بتائیں، یہ تو ایک مسلمان ہے، اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، پھر پردے کے بارے میں احکامات اس کے سامنے آتے ہیں تو مذاق اڑاتا ہے، یہ کیسی مسلمانی؟ فرمایا کہ عورت کو یہ بھی اجازت نہیں کہ وہ زور سے اپنا پاؤں زمین پر مارے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی کوئی پازیب وغیرہ ہے، اس کی جو جھنجھناہٹ ہے، اس کی آواز بھی کسی غیر مرد کو آ جائے، یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ چیزا کہ وہ خوشبو لگا کر نکلے اور پورے محلے کو معطر کرتی جائے، سب مرد اس کی طرف راغب ہوں، سارے نوجوان کھڑے ہو کے اس کو دیکھیں، اپنے جسم کی اس طرح نمائش کر کے میک اپ کر کے نکلے کہ سارے محلے کے، سارے بازار کے سارے مرد اپنی گندی نظروں کو اس کے اوپر ڈالیں، کیسے اسلام اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہی ہماری عزتوں کی بھی حفاظت ہے، ہماری خواتین کی عزتوں کی حفاظت ہے، ہماری بچیوں کی عزتوں کی حفاظت۔ اپنی بچیوں کو شروع سے ہی اسلامی لباس کا عادی بنائیں، شروع سے۔ ابھی کہتے جی 10-12 سال کی تو ہے، ابھی تو بالغ بھی نہیں ہوئی، تو خیر ہے، جس طرح کا مرضی لباس پہنے، شروع سے ہی اس کو ایسا لباس پہنائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری بچیوں کا جو لباس ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ایسا ہی لباس استعمال ہوتا تھا؟ کیا سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا ایسا لباس پہنتی تھی بچپن میں؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم مسلمان ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور آج اگر کوئی وزیر اعظم بات کرتا ہے تو سارے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، سیاسی اور غیر سیاسی۔ اور ہماری وزیر اعظم سے بھی اپیل ہے کہ اگر آپ مخلص ہیں، اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست یا مدینہ کی ریاست بنانے میں، یا آپ فحاشی اور ریانی کو کنٹرول کرنے میں مخلص ہیں، تو بتائیں کون سی رکاوٹ ہے آپ کے ساتھ؟ کتنے ایسے قوانین ہیں راتوں رات نافذ کرنے کے لیے آپ نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ان کو نافذ کر دیا، کسی ایوان سے پاس ہونے کے لیے بھی پیش نہیں کیا، جلدی تھی آپ کو اور آپ نافذ کرنا چاہتے تھے، آپ کو پتا تھا رکاوٹ آ جائے گی، آپ نے راتوں رات صدارتی حکم نامے پہ ان کو نافذ کر دیا۔ تو کیا اللہ رب العزت کے قوانین اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ان کو صدارتی حکم نامے سے نافذ کر دیں؟ ہم سارے مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے پاس، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کے پیچھے ہوں گے، لیکن اگر یہ سیاسی بیانات ہیں تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارے ملک میں روز بروز فحاشی اور ریانی میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا ایسا آرڈیننس نہیں دیا جا سکتا کہ ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجز میں، ہمارے سکولز میں بچیوں کا لباس یہ ہونا چاہیے؟ اب دیکھیں، لڑکوں کا لباس ہے نا، میل سٹوڈنٹس ہیں، سارا لباس، سارا جسم ڈھانکا ہوا ہے،
یہاں سے لے کر سارا جسم. عورتوں کا لباس میں ان کے یونیفارم میں بھی ایسی کوئی پابندی نہیں. آپ یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھیں, پردہ تک نہیں ہے, دوپٹہ تک سر پہ رکھنے کی پابندی نہیں. اس قدر فحاشی اور یعنی بے حیائی عام ہو چکی ہے. تو اگر وزیر اعظم صاحب مخلص ہیں تو ان کو عملی اقدامات کرنا ہوں گے. اور ہم اگر مسلمان ہیں, بطور مسلمان اگر حکمران نہیں نافذ کرتا, ہمیں شکوہ ہے ہمارے حکمران اسلام نافذ نہیں کرتے, اور ہم نے بطور مسلمان ہم بھی اپنے اپنے گھر کے حاکم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر مسلمان کسی نہ کسی سطح پر حاکم حکمران ہے, اس کی حکمرانی کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا قیامت. ہمیں اپنے وزیر اعظم اور صدر سے تو شکایت ہے کہ وہ ایسا کیوں نہیں کرتے, لیکن ہمیں اپنے آپ سے کوئی شکایت نہیں. اپنا محاسبہ ہم نے کبھی نہیں کیا کہ بطور ایک مسئول, بطور ایک حکمران اپنے گھر کے, ہمیں بھی اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں کتنا اسلام نافذ کر لیا تھا. یہ گھر آپ کی سلطنت تھی نا, آپ کما کر دینے والے, آپ ضروریات پوری کرنے والے, آپ گھر کو چلانے والے, آپ نے کتنا اسلام نافذ کیا تھا. آپ نے اپنے گھر کے ماحول کو کتنا اسلامی بنایا تھا. آپ نے اپنی عورتوں کو کتنا باپردہ بنایا تھا. آپ نے کتنی ذہن سازی اسلام کے مطابق کی تھی. آپ نے اپنے بچوں کی پرورش کتنی اسلامی کی تھی. ہم سے بھی تو سوال ہونا ہے نا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایک مسلمان, باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور شرم و حیا کے حوالے سے جتنے بھی احکامات ہیں کتاب و سنت کے, ہمیں ہر مسلمان کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.